قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ورؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب خواتین و حضرات، قلبی توجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا ایک دفعہ نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت، احترام اور تکریم کے لائق مجلس میں تشریف فرما علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور سرزمین حافظہ آباد کے غیور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے رمضان المبارک کی پرنور بابرکت ساتیں گھڑیاں، لمحات ہم سب کو نصیب ہوئے۔ ایک سانس لینا اس مہینے میں عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور غالباً پہلی دفعہ وہ لگن، وہ محنت، وہ دلچسپی آپ سب کو مجھ سمیت نظر آ رہے ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن حافظہ آباد کے قائدین، کارکنان، MSN کے قائدین، کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن ویمن لیگ اور بالخصوص اس پروگرام کی روح رواں منہاج القرآن یوتھ لیگ حافظہ آباد، ان سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ کے وہ نوجوان جو گزشتہ 3-4 دن سے اس پروگرام کے انعقاد اور بہتر سے بہتر طریقے سے مینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، میری دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، غلامی میں، آپ کی سیرت میں ان کو فنائیت عطا فرما،
اور ان کے مستقبل اللہ روشن اور منور فرمائے۔ کثیر تعداد میں جہاں ایک طرف میرے بزرگ میرے بھائی تشریف فرما ہیں، تو کثیر تعداد میں دوسری طرف میری مائیں میری بہنیں تشریف رکھتی ہیں، جنہوں نے آپ سب سے پہلے اٹھ کر صبح سحری بنانی ہوتی ہے، پھر افطاری، پھر اپنے اوراد وظائف نماز روزہ اس کا اہتمام بھی ساتھ ساتھ۔ میری دعا ہے اللہ پاک یہاں پر آنے والے ہر شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے۔ بلا تمہید مطلوبہ آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ قرآن حکیم میرے سامنے کھلا ہوا ہے، 28واں پارہ ہے، 61 نمبر سورہ، سورہ الصف، اس کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیں آج آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت قرآن کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو آپ سن کر انگشت بدندہ رہ جائیں اور اپنی ایمان کی وادی میں ایک حرارت اور تپش محسوس کریں گے، عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت غلبہ اور بڑی حکمت والا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الصف ہے، اس سے پچھلی سورہ ہے سورہ الممتحنہ، اور اس سے پچھلی سورہ ہے سورہ الحاشر۔ اس کی پہلی آیت کی الفاظ بھی سیم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس سے پچھلی سورہ ہے سورہ المجادلہ، اس سے پیچھے ہے چاہے آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، یسبحو، ہر وقت ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی رہے۔ یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان ہوا۔ آگے پھر سورہ تغابن ہے، اس کی پہلی آیت کے الفاظ یوں ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔
ان 4-5 آیات سے یہ پتہ چلا آسمان اور زمین کے اندر ہر چیز، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے، نباتات، حیوانات، حجر، درخت، جانور، حتیٰ کہ زمین کا ذرہ ذرہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا قرآن حکیم کی ان آیات سے کائنات کی ہر شے ایک چیز کی مکلف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی تسبیح۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کی تسبیح۔ ہر شے اس چیز کی مکلف ہے۔ درخت ہو تو وہ بھی مکلف ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ چاند ہو تو وہ بھی مکلف ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ سورج ہو تو وہ بھی مکلف ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پانی کا قطرہ قطرہ ایک بات کی مکلف ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ شے ہے اللہ کی تسبیح۔ تو کیا ہے اللہ کی؟ بولے بلند آواز سے، اللہ کی تسبیح۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورہ الرعد کے اندر فرمایا، سورہ نمبر 13 سورہ الرعد، اور اس کی آیت نمبر بھی 13، اس میں ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ فرمایا یہ جو بجلی کی کڑک ہے، یہ جو بادلوں کا گرجنا، یہ بھی بول بول کر زبان حال سے بتا رہی ہے کہ بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یسبح الرعد، بجلی کی کڑک اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا اللہ کریم نے، آیت نمبر 44، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بلکہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض، فرمایا 7 کے 7 آسمان اور 7 کی 7 زمینیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور ہر وہ شے چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر شے اپنی تسبیح جانتی ہے، اور جان کے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور تمہیں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ عادتاً تم سمجھ نہیں سکتے۔ پتھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انسان عادتاً سن نہیں سکتا۔ سنتے ہیں نبی اپنے معجزے سے، ولی اپنی کرامت سے، نبی اپنے معجزے سے اور ولی اپنی کرامت سے سنتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ زبان حال سے کرے یا زبان قال سے کرے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا سورہ النور کے اندر، جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ مل کر اور پرندے فضاؤں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا
کائنات کی ہر شے مکلف ہے کس شے کی؟ بولے تسبیح کی. کس شے کی؟ اللہ کی تسبیح کی. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس پر دو چار حدیث مبارکہ سنا دیں. حضرت سعید خدری سے مروی ہے، بخاری کی حدیث 609 نمبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا سعید میں دیکھتا ہوں تم بکریوں سے بڑا پیار کرتے ہو اور ریوڑ لے کے جنگل میں جاتے ہو، پھر نماز کا وقت ہوتا ہے نماز قضا نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہو، مگر ایسا کیا کرو ہر نماز سے پہلے اذان دیا کرو. کیا دیا کرو؟ اذان. عرض کرتے ہیں حضور وہاں اذان سننے والا تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اذان دی جاتی ہے انسانوں کو بلانے کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہی کامیابی ہے اس کی طرف آؤ. تو وہاں کون سنتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں. جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا جہاں تک آواز آتی ہے ہر شے اللہ کے کبریائی کے اعلان کو سنتی ہے. اور صحیح جب اس کے بعد تم نماز پڑھو گے تمہارے ساتھ ہر شے اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائے. حدیث اس لیے سنائی ہے، اسے پتہ یہ چلا ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہمارے یہاں تسبیح جو معروف لفظ ہے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کو، اسی کو کہتے ہیں، بولے ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں تسبیح، معروف ہے جو. اسی طرح آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم راوی آپ فرماتے ہیں میں خود حضور کی مجلس میں تھا، میرے آقا کھانا تناول فرما رہے تھے، میرے کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا، جو جو لقمہ دست مصطفیٰ میں جاتا میرے کانوں نے خود سنا کہ وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا محبوب محمد آج ہمیں کھا رہا ہے. یہ روٹی کا لقمہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. پھر یہ معروف حدیث ہے، معروف آپ نے سنی، آقا علیہ السلام سواری پر سوار تھے، آپ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، آپ کی سواری بدکی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے. آپ نے قریب سے 2 سبز ٹہنیاں توڑ کر ایک قبر پر لگائی. بخاری کی حدیث ہے، قبر پر لگائی. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کرتا تھا، ادھر سے کی بات اور ادھر لگائی، ادھر سے ادھر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ جو سبز ٹہنیاں لگائیں گے یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. جب تک یہ سبز رہے گی تسبیح کرتی رہے گی اور ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کر دے گا، عذاب اٹھا لے گا. تو درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام یہ معروف حدیث ہے، ابو جہل آیا تھا اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا آپ یہ تیرے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے. اس نے کہا یہ بتا دے تو سونے پہ سہاگا. حضور نے ایسے جو توجہ فرمائی اس کی بند مٹھی کے اندر وہ کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ہر شے مکلف ہے کس کی؟ تسبیح کی. جب ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے
تو اب آج انسان کی طرف، یہ جو انسان ہے اس کی دو صفات ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ یہ جامع الخلق ہے، اور ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اشرف الخلق ہے. یعنی جامع الخلق یہ ہے کائنات کی ہر شے کے اندر جو صفت، جو کمال الگ الگ پایا جاتا تھا، جب حضرت انسان کی باری آئی وہ سارے کمالات اور صفات اٹھا کے اللہ پاک نے حضرت انسان کے اندر جمع کر دیے. اگر کائنات کی ہر شے کال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ بھی کال سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اگر کائنات کی ہر شے حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ بھی حال سے کرتا ہے. اگر کائنات کی ہر شے کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی کرتا ہے. اگر فرشتے قیام کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے. فرشتوں کے بارے میں بھی کہا گیا سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 ان کے بارے میں کہا گیا. فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک، مولا ہمیں دیکھ. فرشتے کہہ رہے ہیں مولا ہمیں دیکھ، ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں اور کرتے رہے. ان کے بارے میں آتا ہے جو فرشتہ قیام میں رہ کے اللہ کی تسبیح کرتا وہ ازل سے ابد تک قیام میں رہ کے اللہ کی تسبیح کرے گا. جو فرشتہ رکوع میں رہ کے اللہ کی تسبیح کر رہا وہ ازل سے ابد تک رکوع میں رہ کے کرے گا. جو سجدے میں رہ کے اللہ کی تسبیح کر رہا وہ ازل سے ابد تک سجدے میں رہ کے اللہ کی تسبیح کرے گا. جب حضرت انسان کی باری آئی تو جو کمال کائنات کے اندر بکھرا پڑا تھا وہ سارے کمالات اٹھا کے حضرت انسان کے اندر اللہ نے جمع کر دیے ہیں. اس لیے کہ یہ جامع الخلق ہے، لہذا فرمایا یہ قیام بھی کرے گا، یہ رکوع بھی کرے گا، یہ سجدہ بھی کرے گا، یہ التحیات بھی کرے گا، یہ تسبیحات ہر اس شکل میں کرے گا جس شکل میں کائنات کی ہر شے تسبیحات کر رہی ہے. کیونکہ یہ جامع الخلق ہے، جامع الخلق. حاضرین اب گفتگو کا مقصد بیان کر رہا ہوں، دلوں کے برتن کھول کے بیٹھنا. اس انسان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ جامع الخلق ہونے کے ساتھ یہ اشرف الخلق بھی ہے. کیا ہے اشرف الخلق؟ لہذا ضروری تھا، اس کے مقام، اس کے منصب کا تقاضا تھا کہ اگر یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کے اندر تسبیح کا ایک رنگ دھن، ایک انداز ایسا بھی پایا جائے جو باقی کسی مخلوق میں نہ ہو. بھائی اس لیے تو پھر اشرف المخلوقات بنے گا نا. اگر یہ اشرف ہے، اعلیٰ، افضل ہے، اکرم ہے تو اس کا اشرف ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر تسبیح کا ایک رنگ ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے جو رنگ ڈھنگ طرز تسبیح کا باقی مخلوق میں نہ پایا جائے. ایک رنگ ڈھنگ تسبیح کا ایسا ہونا چاہیے. تو پھر اس کے مقام و منصب کا یہ تقاضا حاضرین مکرم ہو کیا؟ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 اس میں جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا فرشتوں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا. سبحان اللہ کہہ دیں. آپ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے علامہ نے کہا کہ اپنی خود ہی پہچان، اپنا پہچان انسان، تجھے اللہ نے اپنا نائب بنایا. اس لیے علامہ کی ساری شاعری میں آپ جب پڑھیں گے تو خود ہی کے بارے میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو دل
دل اور دل سے آواز آتی ہے کہ واقعہ نامہ کا ایک ایک شعر قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے. فرمایا زمین پر اپنا نائب بنانے لگا. تو فرشتوں نے آگے کہا، جب یہ سنا تو فرشتوں نے فوراً اللہ کے نائب کا عیب بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا اسے بنا رہا تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا خیال؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہمیں دیکھ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرنے والے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے آگے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی بڑیاں گلنا جنیاں میں جاننا تو نہیں ہو جانتے. بتانا یہ مقصود تھا، یعنی اشارۃ الناس سے بتایا جا رہا کہ فرشتوں